جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. تو اس میں جو سب سے پہلے احرام ہے یہاں سے باندھنا ہے، اس کی ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احرام کسے کہتے ہیں، یعنی کون سا طریقہ اختیار کرنے کے بعد بندہ احرام کی حالت میں ہو جاتا ہے. جو بندہ احرام کی حالت میں ہو جاتا ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے. محرم بننے کے لیے یعنی احرام شروع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ احرام کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے. نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں عمرے کا یا حج کا احرام باندھ رہا ہوں، اور ساتھ تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھے. تو یہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی بندہ محرم بن جاتا ہے، یعنی احرام شروع ہو جاتا ہے اور احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں. تو یہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، تو اس کے لیے مکہ مکرمہ کے ارد گرد یہ حدود مقرر ہے، اس کو میقات کی حدود کہا جاتا ہے. تو اس حدود کے باہر سے اطراف سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا اس حدود سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، چاہے وہ حج کے لیے آئیں یا عمرے کے لیے آئیں. احرام کے بغیر اس حدود سے بندہ آگے چلا گیا تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، یعنی قربانی لازم ہو جائے گی. تو یہ جو حدود ہیں یہ جہاز میں بندہ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ آتی ہیں، اس لیے وہاں پر تو احرام باندھنا مشکل ہوتا ہے، تو گھر سے ہی یا ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھنا ہوتا ہے. اور جو مدینہ منورہ میں شروع میں حجاج کرام جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر قیام کے بعد جب مکہ کی طرف آئیں گے تو وہاں پر وہ ذوالحلیفہ یہ جگہ ہے، یہاں پر ٹھہر کر یہ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف آئیں گے. تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد ایک یہ میقات کی حدود ہیں جو کافی زیادہ فاصلے پر ہیں، اور پھر ایک مکہ مکرمہ کے آس پاس یہ حرم کی حدود ہیں. تو یہ حرم کی حدود اور میقات کی حدود یہ الگ الگ ہیں. تو میقات کی حدود کے لیے جو بندہ باہر سے آ رہا ہے تو وہ یہاں سے احرام باندھ کر آئے گا، اور جو بندہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے یہ اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اس کو اس حرم کی حدود سے باہر جانا پڑتا ہے اور باہر سے یہ احرام باندھ کر آتا ہے. اور اگر حج کے لیے احرام باندھنا ہے تو پھر جو بندہ اندر ہے تو وہ اندر کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتا ہے. مرد حضرات کے احرام کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں ایک تو مخصوص لباس ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے تہبند کی جگہ اور ایک کندھوں کے اوپر چادر ہوتی ہے، اور چپل بھی مخصوص چپل ہوتے ہیں. اور احرام باندھنے کے بعد چونکہ بہت ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آگے ان کا ذکر آئے گا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں تراش سکتا اس طرح. تو بہتر یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے گھر میں ہی بندہ اپنے جسم کی ضروری صفائی کر لے، غسل کر لیں گھر میں ہی، اور ناخن تراش لیں، بال کٹوانے ہیں تو بال کٹوا لیں، اور ایئرپورٹ پر جا کر پھر احرام باندھ لیں، یا پھر گھر سے ہی احرام باندھ کر چلے جائیں. تو احرام باندھنے سے مراد یہ ہے کہ چادریں جو باندھنی ہیں یہ گھر سے ہی باندھ کر یا ایئرپورٹ پر باندھ لیں. آگے جو نیت کرنی ہے یا تلبیہ پڑھنا ہے وہ ابھی فی الحال نہ کریں. اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو نیچے والی چادر ہے وہ ناف سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ناف سے نیچے 70 ہے تو 70 ہر وقت چھپا ہوا ہونا چاہیے. تو اس میں احرام باندھنے کے مختلف طریقے ہیں، جو طریقہ زیادہ آسان اور مفید ہے وہ یہ ہے. اس میں جو نیچے والی چادر ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر کے اوپر جہاں تک بھی جاتی ہے اس کو اوپر تک لے جائیں، اور سامنے سے دونوں کنارے اس کے آپس میں برابر کر لیں، اور جو دونوں کنارے ہیں ان کو دائیں طرف آپ موڑ لیں مکمل. اور اس طرح یہ جب مکمل اس طرح سیدھی ہو جائے تو ایک طرف سے اس کو لپیٹ لیں، اور پھر دوبارہ سامنے سے تھوڑا سا لپیٹیں. اوپر سے اس کو چاروں طرف سے نیچے لپیٹنا شروع کر دیں، ناف سے اوپر تک یہ آ جائے تو اس طرح یہ اوپر سے بالکل مضبوط ہو جائے گی. تو اس میں نیچے سے کھلی ہے، بندہ صحیح طرح چل بھی سکتا ہے، اور 70 بھی صحیح اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور جو احرام کا بیلٹ ہے وہ اس کے اوپر آپ اس طرح باندھ دیں گے. اس میں ضروری کاغذات یا موبائل یا رقم وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو صحیح طرح باندھنے سے بھی یہ مضبوط ہو جائے گا. اوپر والی جو چادر ہے اس کو آپ اس طرح، ایک طرف چھوٹا کنارہ ہوگا دوسری طرف بڑا کنارہ، چھوٹے کنارے کو نیچے والے جو احرام ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں گے، اور دوسرے کنارے کو اس طرح کندھے کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ پورا جسم کور ہو جائے گا. عام حالت میں احرام اسی طرح ہوتا ہے، دونوں کندھوں کے اوپر چادریں ہوتی ہیں. خواتین کا احرام، اس میں لباس کے متعلق کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، کوئی بھی لباس وہ پہن سکتی ہیں، اور عبایا کا استعمال کرنا چاہیے جس سے پورا جسم ڈھک جائے. سر بھی ان کا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے اور باقی جسم بھی. البتہ یہ ہے کہ چہرہ ان کا اس طرح نہ ڈھانپا جائے
کہ کپڑا چہرے پر لگے۔ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، لیکن پردہ اس طرح ہو کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ اس کے لیے یہ خاص سکارف ملتا ہے، چھجے والا نقاب، کہ جس میں تھوڑا سا آگے جا کر کپڑا نیچے لٹکا ہوتا ہے، جس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ کپڑا چہرے کو لگتا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا یہ سکارف استعمال کریں، اور عبایا جو پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، اور جوتے بھی کوئی بھی وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو احرام باندھنے کے لیے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گھر میں ہی یا ایئرپورٹ پر غسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر غسل نہ کر سکیں تو وضو کر لیں، اور اس کے بعد مرد احرام کی چادریں باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ گھر میں ہی پڑھ کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایئرپورٹ پر بھی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر نفل پڑھ کر اپنے سفر میں آسانی کے لیے اور قبولیت کے لیے دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد عمرہ کی نیت اور تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی احرام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن عمرہ کی نیت اور تلبیہ ابھی گھر میں یا ایئرپورٹ پر نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ عرصے تک پابندیوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گھر میں یا ایئرپورٹ پر باقی کام کر لیں، نیت اور تلبیہ اس کو فی الحال رہنے دیں۔ جب آپ جہاز پر سوار ہو جائیں اور جہاز روانہ ہو جائے، تو جب میقات کی حدود آتی ہے تو اس سے کچھ پہلے ہی جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد ہم میقات کی حدود سے گزرنے والے ہیں۔ اس وقت آپ عمرے کی نیت بھی کر لیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیں، تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پابندیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اور اس وقت اگر بندے کو یہ خدشہ ہے کہ بندے کو یاد نہیں رہے گا، یا بعض اوقات بندہ نیند میں ہوتا ہے، تو جیسے ہی بندہ جہاز میں بیٹھے اور جہاز فلائٹ اڑنا شروع ہو جائے، تو اس کے بعد ہی بندے کو عمرے کی نیت کر لینی چاہیے اور تلبیہ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ اس کا احرام شروع ہو جائے۔ تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف چادریں باندھ لینے سے احرام نہیں ہوتا، چادریں باندھنے کے بعد یہ احرام کی نیت کرنا، یعنی عمرے کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہاں سے ایئرپورٹ پر یا گھر پر چادریں وغیرہ تو باندھ لی ہیں اور نیت بھی دل میں ہوتی ہے، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، تو میقات کی حدود سے آگے بندہ چلا گیا ہے، تو اس کے اوپر اس کی سزا کے طور پر، کفارے کے طور پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدود میں جانے سے پہلے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہ لازمی یا ضروری ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ تو عمرے کی نیت اس طرح عربی زبان میں کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ تو لازمی ہے، یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ الفاظ جانے سے کچھ دن پہلے ہی دہرانے شروع کر دیں، اور کسی عالم یا قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ ان الفاظ کی ادائیگی درست بھی کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔